بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء، السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ بورڈ میں آنے والی ایک سوال خلاصے کے بارے میں ہے کہ خلاصہ ہم نے کیسے لکھنا ہے، خلاصہ لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ ہمارا خلاصہ بہتر لکھا جائے اور ہمیں اس میں اچھے نمبر انشاءاللہ مل سکیں۔ اس سے پہلے کہ آج ہم اپنے لیکچر کی طرف چلیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا بیٹا، یہ خلاصہ جو ہے سبق کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ خلاصہ عموماً جو ہے 2.5 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، اور خلاصے میں وہی مواد لکھیں کہ جو سبق موجود ہے، وہ چیزیں مت لکھیں جو سبق میں نہیں ہیں، جیسے قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اشعار یا اقوال کا حوالہ سبق میں اگر نہیں ہے تو خلاصے میں ان کا حوالہ مت دیں۔ خلاصہ لکھتے وقت سبق کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جس ترتیب سے سبق تحریر ہے اسی ترتیب سے ہم نے خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصہ لکھتے وقت بیانیہ انداز اختیار کرنا ہے ہم نے۔ بیانیہ انداز کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یا وہ اس طرح کہتا ہے، اس انداز میں آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ خلاصے میں کلامیہ انداز سے گریز کرنا ہے۔ کلامیہ انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا یا ہم نے کہا، ان الفاظ سے آپ نے خلاصے میں گریز کرنا ہے۔ خلاصے کے آغاز میں مصنف کا نام تحریر کرنا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ خلاصہ جو ہے آپ کا 15 سے 20 منٹ کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے۔ یہ کیسے مکمل ہوگا؟ اس کی آپ کو گھر میں مشق کرنی پڑے گی۔ آپ خلاصہ یاد کریں اور خلاصہ بار بار لکھیں، گھڑی سامنے رکھ کے لکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے وقت میں آپ کا خلاصہ مکمل ہو رہا ہے۔ اچھا، خلاصہ لکھنے کا طریقہ، سب سے پہلے آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، پھر مصنف کا نام لکھنا ہے جس طرح کہ اسکرین پہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سبق کا عنوان امتحان، مصنف کا نام مرزا فرت اللہ بیگ۔ یہ دونوں سطور جو ہیں آپ نے 605 مارکر سے لکھنی ہیں، اور پیراگراف کے اندر جو ہے اہم باتیں جو ہوتی ہیں خلاصے کی، ان کو آپ نے راؤنڈ ٹیپ مارکر سے ہائی لائٹ کرنا ہے، جس سے مارکنگ کرنے والے کو آسانی ہوتی ہے اور ہمیں انشاءاللہ نمبر بھی بہتر مل جائیں گے۔ پیپر میں خلاصہ لکھنے میں چوائس ہوتی ہے، اس لیے آپ جس سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں اس کا نام لازمی لکھنا ہے، صرف آپ نے سوال نمبر لکھنے پر اکتفا نہیں کرنا۔ خلاصہ پیراگراف بناتے ہوئے لکھیں، چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنائیں اور کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں تاکہ خلاصہ لکھنے میں آپ کو آسانی رہے، اس میں املا کی اور گرامر غلطی سے آپ بچ سکیں گے۔ خلاصے کا آغاز سبق کے شروع کے الفاظ سے کریں، جن الفاظ سے سبق شروع ہو رہا ہے انہی الفاظ سے آپ کا خلاصہ شروع ہونا چاہیے، اور خلاصے کا اختتام جو ہے وہ بھی سبق کے آخری الفاظ پر ہی کریں، اس سے آپ کا خلاصہ زیادہ جاندار ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے مستفید ثابت ہوگا۔ اپنی رائے سے نوازیں۔ فی امان اللہ۔